ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی ان کا ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نکل جائیں گے, ہم باہر چلے جائیں گے, یہ لوگ آ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے. میرے بھائیوں, حضرت عمر جیسا غیرت کا پہاڑ بھی لوگوں کی ہدایت کی وجہ سے اپنے دل پر پتھر لے کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں, غیرت کی باتیں بعد میں دیکھیں گے. اگر کوئی بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. حضرت عمر نے یہ کہہ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ میں اپنے صحابہ کو نکالتا ہوں یا نہیں نکالتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اکثر ایک لفظ کہا کرتا ہوں, اللہ بھی صحابہ کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اللہ بھی صحابہ کی عزت اور عظمت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. جہاں پر صحابہ کی عزت کی بات آتی ہے, رب کٹہرے کے اندر خود وکیل صحابہ بن جاتے ہیں, صحابہ کا جواب دیتے ہیں. ابھی پیغمبر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا, اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, پیغام خداوندی آیا. میرے پیغمبر, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. یاد رکھ میرے پیغمبر, عزتیں اپنی جگہ پر, شرافتیں اپنی جگہ پر, پیار محبت اپنی جگہ پر, لیکن یاد رکھ یہ صحابہ تیری محفل سے باہر نکلنے نہیں چاہیے. ابو جہل جاتا ہے بھاڑ میں چلا جائے, ابو لہب جاتا ہے جہنم میں چلا جائے. ہاں, عتبہ شیبہ, امیہ بن خلف, نضر بن حارث, یہ سارے کافر بھاڑ میں جاتے ہیں, چلے جائے, مجھے ان کے ایمان کی کوئی فکر نہیں. مجھے بلال کی عزت پیاری ہے, مجھے بلال کی عزت پیاری ہے. میرے بھائیوں, کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے, کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے, کلاس لگی ہے, استاد بیٹھے ہیں, باہر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تیرے شاگرد ہیں نا, بجلی گر استاد کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے, ہمارے پشتوں کے بڑے مشہور خطیب گزرے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو لاڑ میں کالے کا نظام تعلیم پڑھتا ہے اس کو اسٹوڈنٹ بولتے ہو, اور جو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم حاصل کرتے ہو اس کو چنے منے بولتے ہو. تو کیا بولتے ہو؟ اس کو چنے منے بولتے ہو. استاد بیٹھا ہوا, سامنے شاگردوں کی کلاس لگی ہے, باہر سے کوئی بندہ آ جائے, کہہ دے یار یہ بھی کوئی لوگ ہیں تیری محفل کے اندر, تیری کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے, میرے بچوں جیسے بچوں کو اپنی کلاس میں بٹھاؤ, ان کو باہر نکالو, ہم لوگ آئیں گے آپ کی کلاس میں بیٹھیں گے. تو دل سے بتاؤ, یہ جو کلاس میں بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں, ان کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ بولو بولو, دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ یہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ کہیں گے ربا ہمیں غریب بنا دیا, ربا ہمیں ایسے کمی بنا دیا. یہ کہیں گے ربا ہمیں ایسے فقیر بنا دیا کہ آج کوئی کافر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خفا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو, ان کا دل خفا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل خفا ہوگا. ان کا دل خفا ہوا تھا, بلال کا دل خفا ہوا. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر دلاسا کے لیے پٹی لگائی, فرمایا میرے پیغمبر ان کو باہر نکالنا بھی نہیں ہے, لیکن اگر اپنے کسی کام سے باہر نکل جائے پھر واپس تیری محفل میں آ جائیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جب یہ ایمان لانے والے لوگ تیری محفل کے اندر آ جائے, آپ نے کھڑے ہو کر کے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
اے بلال تجھے رب کی طرف سے سلامتی پہنچے، بلال تجھے تیرے رب کی طرف سے سلامتی پہنچے۔ اے عامر بن فہیرہ فقل سلام علیکم، ابو بکر آ جائے سلام علیکم، عمر عثمان علی آ جائے سلام علیکم، جو صحابی تیرے پاس آ جائے اللہ کی طرف سے سلامتی دے دینا، تاکہ ان کے دلوں پر مرہم لگ جائے اور ان کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ بے عزتی ختم ہو جائے، اور ان کے دشمنوں کو پتہ چلے جن کو ہم زمین سے اٹھانا چاہ رہے تھے، جن کو ہم پیغمبر کی محفل سے نکالنا چاہ رہے تھے، ان کو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا کہ عرشوں سے سلام بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ اللہ نے ان کو اتنا اونچا کر دیا، عرشوں سے کیا بھیجا؟ بولو، عرشوں سے کیا بھیجا؟ سلام بھیجا، سلام علیکم۔ یہ صحابہ تیری محفل میں آ جائیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سلام علیکم۔ آج ہم کہیں چلے جائیں، کوئی بندہ ہمارے لیے، میری طرف توجہ رکھیں، کوئی بندہ میرے لیے اپنی محفل میں اٹھے سلام کرے، میں باغ باغ ہو جاتا ہوں، میں پھول پھول ہو جاتا ہوں، میں خوشی مناتا ہوں کہ بڑے نے مجھے سلام کیا۔ اے یارو، ان لوگوں کی عظمتوں کے کیا کہنے جن کے لیے سلام آتا اللہ کے دربار سے ہے اور زبان نکلتا مصطفیٰ کی زبان سے ہے۔ ان کے عظمتوں کا اندازہ کون لگائے؟ کوئی لگا بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا دل دکھا ہوا ہوگا، ان کا دل دکھا ہوگا، یہ زخمی ہوں گے، عزت نفس ان کی مجروح ہوئی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معراج پر عرشوں پہ بلا دیا، جنتوں کی سیر کروائی۔ جنتوں کی سیر کرتے کرتے میرے پیغمبر رک گئے، جبرائیل رک جا، رک گئے۔ پوچھا جبرائیل یہاں پر تیسرا کون ہے؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں، یہاں پر میرے قدموں کے آگے آگے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے پھر؟ جبرائیل نے تڑپ کے جواب دیا، اللہ کے رسول عرشوں پر کوئی نہیں، وہ مکہ کی گلیوں کے اندر تیرا وہ کالا غلام ٹہل رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ کی آواز عرش معلیٰ پہ پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے اٹھا دیا، ان کو محفل سے نکلوا رہے تھے، اللہ نے عرشوں تک پہنچا دیا۔ اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا؟ عرشوں تک پہنچا دیا۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے سورہ عبس و تولی میں، آپ نے سنا ہوگا، علماء سے تفسیروں میں پڑھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ میرے خیال میں نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کرے جن کی توجہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلح کے حق جماعت اشاعت التوحید و سنہ، وکیل صحابہ نماز یعقوب انصار فاروقی۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، رسول اللہ کے مؤذن تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کچھ یہ مکہ کے رئیس آئے ہوئے تھے، کچھ مذاکرات چل رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، پتہ نہیں ہے پیغمبر کی مجلس میں کون ہے کون نہیں ہے، نابینا تھے، پتہ نہیں۔ آج تو کہتے ہیں نا ولیوں کو سب کچھ نظر آتا ہے، ولیوں کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ جب منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں ان کو سب کچھ نظر آتا ہے، اور آنکھوں کے اوپر ایک پردہ ہے، ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اور پھر ان سے بڑا ولی کون ہوگا جن کے لیے رضا کے اعلانات اللہ نے قرآن میں ادا کیے ہیں۔
ان سے بڑا ولی کون ہوگا؟